امام بخاری اور امام مسلم میں اختلاف ہے۔ امام بخاری کا نقطہ نظر اتصال سند کے لیے شرط لقاء ہے، ثبوت لقاء، کہ ایک مرتبہ ملاقات کا ثابت ہونا شرط ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ معاصرت شرط ہے، ایک زمانے میں ہونا اگر ثابت ہو جائے اور لقاء ملاقات ثابت نہ بھی ہو تو اتصال جائز ہے۔ اب امام مسلم کے ہاں امام ترمذی کا قول ثابت ہو گیا۔ اب امام بخاری کی بات کرتا ہوں، ذرا تھوڑا تنقیح کرتے ہیں، تنقیح تجزیہ۔ امام بخاری نے یہ تو فرما دیا کہ لقاء شرط ہے اتصال سند کے لیے، مگر امام بخاری کے اپنے مذہب میں اصول حدیث کی تحقیق کر کے غوطہ زن ہو کر کتابوں پر پہنچیے، امام بخاری کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ جو حدیث راوی سنا رہا ہے وہ یہ بھی کہے کہ میں نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں میں نے اپنے شیخ سے حدیث سنی۔ ممکن ہے حدیثیں شیخ سے اس راوی نے 25 روایت کی، یہ امام بخاری کا مذہب بتا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حدیث سے ممکن ہے 100 روایت کی ایک راوی نے ایک شیخ سے، 50 روایت کی، 10 حدیثیں روایت کی، مگر کہتے ہیں ملاقات کا فقط ایک بار ثابت ہونا شرط ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جو حدیث آگے روایت کر رہا ہے وہ اس ملاقات میں سنی یا نہیں سنی، یہ کہنے کا ثبوت امام بخاری نہیں مانگتے، ملاقات کا ہونا مانگتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ملاقات تو ثابت ہو گئی، ملاقات ہوئی بصرہ میں، اور حدیث جو سنا رہا ہے اس کا سماع کیا مکہ میں، اس کا سماع کیا خراسان میں، اس کا سماع کیا مدینہ میں، اس کا سماع کیا کوفہ میں، ملاقات ثابت ہوئی مکہ میں یا بصرہ میں کسی ایک جگہ، وہ کہتے ہیں ایک ملاقات ثابت تو بس۔ تو گویا امام بخاری کے مذہب کا جب تجزیہ کیا تو وہ ملاقات کی شرط فقط ایک شدت کے طور پہ انہوں نے احتیاطاً لگائی ہے، ورنہ روایت حدیث کی صحت کے لیے اس ملاقات میں اس حدیث کا سننا سنانا شرط نہیں ہے۔ تو گویا گھوم پھر کے بات وہی آ گئی جو امام مسلم نے کہی، امام مسلم نے کہی کہ ایک زمانہ ہے ملاقات ممکن ہے، ادرک زمانہ ہو، ادرک عصرہ ہو، اس کا زمانہ پایا، معاصرت ثابت ہے، صحبت ملاقات ممکن ہے۔ بس وہ کہتے ہیں چونکہ راوی بھی ثقہ اور عدول اور سچا ہے، شیخ بھی ثقہ عادل سچا ہے، صدوق ہے، تو جھوٹ کا تو امکان ہی نہیں ہے نا، اس لیے امام مسلم کہتے ہیں اس روایت کو متصل مانا جائے گا۔ اس کے تحت امام ترمذی نے فرما دیا قد کان الحسن فی زمان علی، حسن بصری علی مرتضیٰ کے زمانے میں تھے، وقد ادرکہ، اور ان کو پایا۔ بس ختم ہو گئی بات، وہ سارا اعتراض ختم ہو گیا، خود محدثین کی بات محدثین کے طریق پر ثابت ہو گئی۔ آگے وہ فرماتے ہیں سماع انہیں معلوم نہیں تو دوسرے امام کو معلوم ہے، اور امام ابو زرع الرازی ان کا قول سن لیں، اب یہ ان سے بھی اونچے امام، ترمذی سے بھی اونچے امام ہیں، یہ شیخ ہیں امام بخاری کے، حدیث میں شیخ ہیں امام بخاری کے۔ وہ فرماتے ہیں اگلی بات، وہ فرماتے ہیں کہ کان الحسن البصری یوم بوئ علی، جس دن علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت لی گئی شہادت عثمان غنی کے بعد، اس دن وہ 14 سال کے تھے، اور فرماتے ہیں ورعا علی بالمدینہ، اور انہوں نے حضرت علی کو دیکھا، بیعت ان کے سامنے لی گئی، تو گویا لقاء بھی ثابت ہو گیا، سماع بھی ثابت ہو گیا۔ تو سامنے بیعت ہوئی تو ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہوگی، یہ امام ابو زرع الرازی کا قول ہے۔ اور فرماتے ہیں ثم خرج علی الی الکوفہ والبصرہ، پھر کوفہ بصرہ کی طرف وہ چلے گئے، اور حسن بصری بھی بصرہ چلے گئے، اس کے بعد بیعت ملاقات ثابت نہیں۔
تو امام سیوطی نے کہا یہ کہنا کہ ملاقات ثابت نہیں، یہ بصرہ منتقل اور کوفہ منتقل ہونے کے بعد جو 2 سال 3 سال حضرت علی نے کوفہ گزارے اس میں ملاقات نہیں ہوئی، 16 سال ملاقات ہوتی رہی۔ یہ امام ابو زرع الرازی کی تھی، اور ابھی جو بات ختم کر رہا ہوں 35ویں روایت پر، وہ امام بخاری کی ہے۔ امام بخاری کا قول ہے، یہ انہی کا فیض تھا تو یہ سارا کچھ نکل آیا، انہی کا فیض تھا تو نکل آیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب، اپنی تاریخ میں، التاریخ الصغیر، حوالہ نوٹ کر لیں امام بخاری کی التاریخ الصغیر، جلد 2 صفحہ 199 اور روایت نمبر 2295۔ امام بخاری لکھتے ہیں، سلیمان بن سالم ابو داود القرشی القطان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سامع علی بن زید عن الحسن، علی بن زید نے خود امام حسن بصری سے سنا، یہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں، ان سے سنا رعا علی والزبیر والتزما، ان سے خود سنا کہ انہوں نے حضرت علی کو بھی دیکھا، حضرت زبیر کو بھی دیکھا، ورعا عثمان و علی التزما، اور انہوں نے حضرت عثمان کو بھی دیکھا، حضرت علی کو بھی دیکھا، دونوں اکٹھے تھے۔ اب یہ امام بخاری نے ان کو نہ صرف معاصرت بلکہ ملاقات ثابت کر دی کہ دیکھا۔ جب ملاقات اور پانا اور بیعت کرتے دیکھنا اور بیعت کرنا اور سمے تو میں نے سنا، جب تمام چیزیں اور 35 احادیث ان کے نام سے ثابت ہو گئیں تو گویا اصول حدیث کے تحت اور عند المحدثین بھی اعتراض جو صدیوں سے تھا وہ رد ہو گیا، اور بات وہی صحیح اور درست نکلی جو صوفیاء کہتے آ رہے تھے اور اولیاء کہتے آ رہے تھے اور ائمہ تصوف کہتے آ رہے تھے۔ سو امام حسن بصری 16 برس تک مولا علی المرتضیٰ کی صحبت میں رہے، ان کا سماع کرتے رہے، ان کی زیارت کرتے رہے، ان سے پڑھتے رہے، اور قرآن مجید حفظ اسی مسجد نبوی میں کیا آپ نے حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی سے پڑھتے رہے، ان سے تلقین لی، ان سے اجازت لی اور ان سے خرقہ لیا، جیسا کہ امام سیوطی نے حدیث الخرقہ میں روایت کیا ہے، اور بالآخر اجازت کے ساتھ خرقہ خلافت لے کر بصرہ روانہ ہوئے، اور وہاں سے منابع اور طرق اور سلاسل طریقت سلوک اور ولایت کے پھر آگے پھیلنے شروع ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔